کی سعادت حاصل کر رہے تھے. لب پہ نام رسول آیا ہے, ہر طرف رحمتوں کا سایہ ہے. آپ کے در سے ایک عالم نے فیض کیا کیا نہیں اٹھایا ہے, اور ان کا سایہ زمین پہ کیا پڑتا, ان کا سایہ زمین پہ کیا پڑتا, سر پہ دنیا کے جن کے سایہ ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین, آج استقبال رمضان ٹرانسمیشن میں خاص طور پہ ہم زکوٰۃ, خیرات اور صدقات کے حوالے سے گفتگو آپ کے گوش گزار کریں گے, اور گفتگو کا آغاز میں علامہ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب, ارکان اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں بدنی عبادات کا ہم خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں, اور پھر ایک عبادت کہ جس میں مال اور بدن دونوں شامل حال ہے, حج, اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں, لیکن خالصتاً جو مالی عبادت ہے زکوٰۃ, اس میں بخل سے کام لیتے ہیں. جان ہماری رب تعالیٰ کے لیے ہر وقت حاضر رہتی ہے, مال کے معاملے میں اتنی کنجوسی کیوں برتتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب, اللہ رب العزت نے دو عبادات کو قرآن مجید فرقان الحمید میں جناب باہم ذکر کیا ہے. ایک عبادت رکوع سجود کی, قیام صلاۃ, اور دوسری عبادت زکوٰۃ کی جو حق اللہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کے بغیر انسان کا تزکیہ اور تصفیہ نہیں ہو سکتا ہے. بے شک ان کے دل و دماغ کی پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام نہیں ہو سکتا یقین. جب تک ایک شخص تسلیم و رضا کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے جھک نہ جائے, اپنی پیشانی کو خاک آلود نہ کر دے, سر بسجود نہ ہو جائے, سبحان اللہ, تو اسے اپنے سوالوں کا جواب افلاک سے نہیں ملتا ہے. یقین یقین. جب بندہ سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھتا ہے جی, تو وہ براہ راست اپنے خالق و مالک سے مخاطب ہوتا ہے. اور اقبال نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. سبحان اللہ. یہ متاع ہے بے بہا ہے, متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی. یہ بہت بڑی رفعتوں کا زینہ ہے, لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العالمین جی, اپنے بندوں کے حقوق کو متصل بیان کرتا ہے. ماشاءاللہ. اور وہ ہے کہ جو میں نے تم کو دیا ہے اے رکوع و سجود کرنے والوں, اے تسبیح و تحلیل کرنے والوں, وہ بظاہر تم محنت بھی کرتے ہو, ہاتھ پیر بھی چلاتے, زندگی کی جد و جہد میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہو, جی, لیکن اس پر نتیجہ مرتب کرنا یہ میرا کام ہے. بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں, سب کو نہیں ملتا ہے, کیا بات, سب کو نہیں نوازا جاتا ہے, کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے. کوئی اپنی محنت میں کامیاب ہوتا ہے, کوئی نہیں کامیاب نہیں ہوتا ہے. عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ محنت کی حد تک تو انسان مکلف ہے, لیکن اس پر ثمرات کا مرتب کرنا یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے. سبحان اللہ. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو تمہیں ملتا ہے نا وہ میری عطا ہے, وہ میں تمہیں دیتا ہوں, یہ رزق کے دروازے میں تم پر کھولتا ہوں, میرا حق ادا کرو. اور یہ جو میری مخلوق ہے نا, جن کو بوجہ جو تمہیں دیا ہے ان کو نہیں دیا ہے, لیکن میں ان کو محروم نہیں چھوڑ رہا ہوں. تمہارے اموال میں میں نے ان کا حق مقرر کر دیا, اور تم اس وقت تک اپنے فرض سے سبکدوش ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنے اموال میں سے ان کے حقوق کو ادا نہ کرو. بے شک بے شک. وفی اموالہم
حق معلوم للسائل والمحروم، سائل کا اور محروم کا تمہارے اموال میں میں نے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے. تم جو ان کو دیتے ہو تو ان پہ کوئی احسان نہیں کرتے ہو، بلکہ یہ ان کا تم پہ احسان ہے کہ جو تمہارے پاس ان کا مال پڑا ہوا تھا تم نے ان کو پہنچا دیا ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے مال کو پاک اور صاف کر دیا ہے. انسان کے اندر آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، مال کی، عزت کی، شہرت کی، رزق کی، شان و شوکت کی، یہ ایک طبی میلان ہے، انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر مال کی محبت نہ ہو، رزق کی محبت نہ ہو، اور طاقت کی محبت نہ ہو، شہرت کی محبت نہ ہو، جاہ کی محبت نہ ہو، اقتدار کی محبت نہ ہو، تو یہ دنیا سونی ہو جائے، کاروبار زندگی تھم کے رہ جائے. اللہ رب العالمین نے اس کاروبار زندگی کو حسن سے، زیبائش سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے انسان کے اندر یہ ساری عجز رکھی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے ان کو دی، اللہ کو رب العالمین نے انسان کو عطا کی ہیں، لیکن ان کے اندر توازن قائم کرنا، ایک حد سے آگے تجاوز نہ کرنا، اور اپنے حق کے ساتھ دوسرے کے حق پہ ناجائز تصرف نہ کرنا، یہ پھر انسانی زندگی کا کمال ہے. یہ پھر انسانی زندگی کی وہ صفت ہے جو اللہ رب العالمین اس بندہ خاکی میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم مال کماؤ. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ان کی تفسیر عزیزی، اس کے حاشیے میں انہوں نے ایک بات نقل کی ہے، میرے دل کو بڑی لگی، آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ دولت تمہارے دروازے پہ آئے تو آنے دو، کوئی حرج نہیں. تمہارے گھر کے اندر آ جائے تو آنے دو، کوئی حرج نہیں. فرماتے ہیں تمہاری جیب میں جائے اسے آنے دو، کوئی حرج نہیں. واہ. لیکن جس وقت تمہارے وہ دروازہ دل پہ دستک دے تو اس کو بند رکھو. اللہ اکبر. وہ تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کی پرستش کے لیے، دولت کی پرستش کے لیے نہیں ہے. اور جب اس کے اندر پرستش صرف اس وحدہ لا شریک کی ہو رہی ہوگی تو پھر تصور صاحب کمانے والا یہ بھی دیکھے گا کہ میں جو کما رہا ہوں وہ جائز ہے یا نہیں، اور میں جو اللہ رب العالمین کی اس عطا کردہ دولت کو خرچ کر رہا ہوں تو وہ اس کا مصرف بھی صحیح ہے یا نہیں. سبحان اللہ. دولت کی پوجا نہیں ہونی چاہیے اس حرص و ہوس کی دنیا میں. یہ ہم نے لیا ہے در سے جنوں، اپنا ضیاء منظور سے ہی اوروں کا ضیاء منظور. ماشاءاللہ. اگر یہ اس نقطے پہ ارتکاز ہو جائے کہ یہ دولت اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے، یہ میری آسودگی کے لیے بھی ہے، میرے پڑوس میں رہنے والے کی آسودگی کے لیے بھی ہے، یہ میری آسودگی کے لیے بھی ہے، میرے خاندان کی آسودگی کے لیے بھی ہے، میرے اہل و عیال کی آسودگی کے لیے بھی ہے، لیکن میرے محلے کے اہل و عیال کی آسودگی کے لیے بھی ہے، میرے شہر کی، میرے ملک کی. مخلوق خدا کی. پھر جب اس رویے کے ساتھ اور اس ذہنی فکر اور عمل کے ساتھ انسان راہ زندگی پہ گزرتا ہے تو پھر یقین کیجئے اس کی دولت، اس کی کمائی ہوئی دولت، اس کی خرچ کی ہوئی دولت ہر طرف خوشبو بکھیرتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. پروفیسر ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے گا. زکوٰۃ تو فرض ہے، آپ نے ادا کرنی ہی ہے. جو ثقافت کی مراحل ہیں اور اس کی مثالیں ملتی ہیں خانواد رسول صلی اللہ علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تو ممکن نہیں کہ یہ دنیا پر دیکھے، اور خیر آپ کا ظہور اور آپ کا جو اثر ہے تو اب بھی قائم ہو. ماشاءاللہ آپ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ موجود نہیں ہیں. خانواد رسول سے، صحابہ کرام سے ہم دیکھتے ہیں لوٹا دینے والی ایک کیفیت اور ایک روش ہے. آج کا مسلمان زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی بڑا ایک بادل ناخواستہ کہیں وہ پیسے ادا کرے تو کرے. ثقافت کے مراحل تو پھر بہت دور ہے. میں اس پہ بھی بات کروں گا جو آپ دوسری مرتبہ آج کے مسلمان کے اوپر انگلی اٹھا چکے ہیں، اس پہ بھی عرض کروں گا، لیکن جو بنیادی بات ہے
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروفیسر صاحب کا تو یہ موضوع ہے، اسلامی فلسفہ اقتصادیات جو ہے اس میں جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ارتکاز دولت نہ ہو، دولت ایک جگہ جمع نہ ہو جائے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان کے اندر ہی چکر نہ لگاتی رہے، اس کی تقسیم ہو. جب تک یہ تقسیم نہیں ہوگی معاشرے میں خوشحالی نہیں آئے گی. معاشرے میں خوشحالی نہیں آئے گی، امن نہیں ہوگا، امان نہیں ہوگا، باہم اخوت اور محبت کے جو پھول ہیں وہ پروان نہیں چڑھیں گے. تو معاشرے کو آسودہ حال بنانے کے لیے اور معاشرے میں بہتری لانے کے لیے اور اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دولت کا گردش کرنا ضروری ہے. اور دوسرا جو اس کا فلسفہ قرآن نے ہی بیان کیا ہے کہ یہ امیروں سے لی جاتی ہے، غریبوں کو لوٹائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی دی نہیں جاتی ہے، لوٹائی جاتی ہے. لوٹائی جاتی ہے. لیکن نا یہ جو فلسفہ اسلام ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے لوگوں سے لے کے آپ جمع کر کے اس کو رکھ رہے ہیں. نہیں، آپ لے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے دے رہے ہیں. امیر سے لے رہے ہیں، غریب کو دے رہے ہیں، تاکہ معاشرے میں جو اونچ نیچ حد سے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے وہ پیدا ہونے نہ پائے. اس لیے کہ اگر آپ کسی معاشرے میں ارتکاز دولت کرتے ہیں نا تو پھر جو ہاتھ عام طور پر آپ کو تسمے باندھتے نظر آتے ہیں نا وہ کبھی کبھار پھر گریبانوں تک چلے جاتے ہیں. تو گریبانوں تک ہاتھوں کے پہنچنے سے پہلے ان کی ضروریات کا اہتمام کرنا یہ حکومت کی بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی فریضہ ہے. زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت فاروق اعظم نے باوجود یہ مشورہ دیا کہ اس کو فی الحال مؤخر کر دیں، یہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے ہیں، یہ اور لوگ اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ بھی اگر ہم نبرد آزما ہو گئے تو اسلامی حکومت جو ہے وہ مسائل سے دوچار ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اگر کوئی شخص بکری کے گلے میں پڑی ہوئی ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب وہ ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اس لیے کہ یہ فریضہ ہے. بالکل. تو زکوٰۃ اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ ہے اور ارکان اسلام کا انتہائی اہم ترین رکن ہے. جس طرح نماز کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حج کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن یہاں میں ایک بات جو میں سمجھ رہا ہوں، دیکھیں نا، نماز کا ایک ہے نہ پڑھنا، ایک ہے اس کا انکار کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بڑا اہم نقطہ بیان فرما رہے ہیں. نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح حج بوجود کوئی آدمی نہیں جا سکا، نہیں گیا، حج اس پہ فرض بھی ہے پھر بھی نہیں گیا، گناہگار ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح اگر کسی وجہ سے دولت نے اس کے دل پر اتنا قبضہ کیا ہوا ہے، مہر لگا رکھی ہے، نہیں دے رہا، اللہ معاف فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا، اسے خرچ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ٹیکس ہے جی، یہ دینا ہی نہیں چاہیے، تو یہ جس طرح نماز کا انکار ہے، حج کا انکار ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ کا انکار بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ارکان اسلام میں سے ہے، یہ نص سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. قرآن سب سے پہلی جو متقین کی صفت بیان کرتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو زکوٰۃ ہمارا بنیادی فریضہ ہے.
ایک بات دوسری جس کی جانب میں آپ کی وساطت سے ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پیسے کے معاملے میں تو بڑا بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن رات بھر نوافل پڑھتے رہے، نماز، تلاوت قرآن مجید، ذکر، اذکار، تسبیح۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے احیاء میں، وہ فرماتے ہیں کہ جو امیر آدمی ہے نا، جو مالدار ہے، وہ رات بھر تسبیحیں پڑھتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اس کے دل کا تصفیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مال خرچ نہ کرے۔ سبحان اللہ، بڑی عمدہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے؟ جی ضرور، رانا صاحب کی اجازت آپ نے چاہوں گا علامہ صاحب اگر اس بات کو مکمل کرنے اجازت ہو جی، جی، تو بسم میں اللہ۔ تھوڑی سی 2-3 باتیں جی۔ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں مرکزی زکوٰۃ کونسل کا ممبر رہا ایک لمبے عرصے تک، جی، تقریباً 8 سال تک۔ جس وقت زکوٰۃ کی کٹوتی کا سلسلہ پاکستان میں حکومتی سطح پر شروع ہوا، تو آپ یقین کیجئے کہ لوگوں نے اعتماد کر کے اس قدر دل کھول کر اپنے اوپر جو یہ فریضہ زکوٰۃ کا تھا اس کو ادا کیا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اچھا، جس وقت میں نے مرکزی زکوٰۃ کونسل سے علادگی کی، اس وقت اگر مجھے صحیح یاد ہے، فگرز میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کم و بیش 3 ارب روپیہ ریزرو فنڈ میں موجود تھا، ریزرو فنڈ میں۔ بہت بڑی بات۔ اور میرا جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہاں جی، کہ جب تک ہم اس پیسے کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک ہمیں مزید زکوٰۃ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی اسپرٹ کے خلاف، روح کے خلاف۔ پہلے اس کو خرچ کریں، اس لیے کہ کیا پاکستان میں غربت ختم ہو گئی ہے؟ پاکستان میں سارے لوگ امیر ہو گئے؟ پاکستان میں کوئی علاج معالجہ کا ضرورت مند نہیں رہا ہے؟ پاکستان میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جسے تعلیمی کفالت کی ضرورت ہو؟ پاکستان میں اور مفلوق الحال لوگ بالکل الحمدللہ اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ اب وہ ضرورت کے دائرے سے نکل گئے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، اس زمانے کی بات ہے، یہ میرے خیال میں پتہ نہیں یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں اصلاح کی غرض سے کہتا ہوں، ضرور، اصلاح کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم نے عید کا، رمضان شریف میں عید کا پیکج صوبائی حکومتوں کو دیا، اور اب میں فگر اس لیے نہیں بیان کر سکتا کہ مجھے صحیح طور پر وہ یاد نہیں ہے، بہرحال ایک ہیوی اماؤنٹ کہ یہ تمام ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کی جائے، اور 3 ماہ یا 6 ماہ کے بعد مرکزی زکوٰۃ کونسل کو رپورٹ کیا جائے کہ وہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے۔ یقین کریں کہ 6 مہینے کے بعد صوبوں نے وہ رقم واپس لوٹا دی کہ ہم یہ باوجود تقسیم نہیں کر پائے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دینے والوں کی غلطی ہے یا تقسیم کرنے والے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکے؟ علامہ صاحب نے کہا ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج استقبال رمضان ٹرانسمیشن میں خاص طور پہ زکوٰۃ، صدقات و خیرات کے حوالے سے ہم گفتگو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ جناب علامہ صاحب زادہ ساجد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر صفدر علی بٹ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور ہم دونوں شخصیات کے ممنون ہیں، شکر گزار ہیں۔ علامہ صاحب، زکوٰۃ سے کچھ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وہ تو فرض ہے اور آپ نے مال میں سے مال ہی کو ادا کرنا ہے۔ یہ صدقے کی بھی صرف مالی ہی شکل ہے کہ آپ نے کچھ رقم ادا کر دی تو، یا جس طرح ہم بعض اوقات جانور ذبح کرتے ہیں کچھ رقم کسی کو دے دی، یا صدقے کی کوئی اور حیت اور شکل بھی ہے، کسی اور طرح سے بھی صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ صدقہ ہے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا پیش کرنا، اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں لیکن فائدہ بندوں کو پہنچاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نقد پیسے ہی دیں، جی، جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں مروج ہے کہ وہ گوشت کی صورت میں غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سردیوں کے موسم میں سرد کپڑوں کی صورت میں، اور گرمیوں میں گرمیوں کے کپڑوں کی صورت میں، اجناس کی صورت میں، یعنی مختلف طریقے ہیں صدقہ اور خیرات کے۔
ڈاکٹر صاحب یہاں میں یہ بھی چاہوں گا کہ تھوڑی سی اصلاح ہو جائے کہ صدقے کے لیے جانور کی جو رنگت ہے اس پہ جو کالا رنگ ہے نہیں کالا سفید کالا سفید پیلا یہ کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صدقہ اور خیرات سے. تو لیکن صدقہ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے نا وہ آپ کے پیسے پہ ایک معین ہے ٹھیک کہ آپ نے 2.5% ادا کرنی. ٹھیک ہے. صدقہ کیا ہے؟ کل العاف سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دونوں ہاتھوں سے خرچ کرو. اب یہ مومن کی اپنی کیفیت ہے کہ وہ اپنے لیے کتنا بچا کے رکھتا ہے اور کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایک تو وہ پیغمبرانہ مقام ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ وہاں تو دونوں ہاتھوں سے تقسیم ہو اور اگر ایک اشرفی باقی رہ جاتی ہے تو پہلو پہ پہلو بدلا جا رہا ہے. اگر کچھ تھوڑا سا سامان مسجد نبوی میں رہ جاتا ہے تو گھر جانا گوارا نہیں تاکہ وہ تقسیم ہو جاتا ہے تو سید الرسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے جاتے ہیں. ایک وہ کیفیت ہے. لیکن اپنے لیے کچھ بچا کے رکھنا اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے بچا کے رکھنا اس کی کوئی ممانعت نہیں جی یہ نہیں ہے. اسی لیے تو یہ وراثت کے مسائل آئے اسی لیے یہ زکوٰۃ یعنی آپ کو جمع کریں گے تو اس پہ یہ سارے معاملات. اب دوسری بات آپ نے چھیڑ دی. دیکھیں یہ جو وراثت ہے یہ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر اسلام کے اصول قواعد اور ضوابط کے مطابق ان پہ عمل درآمد کیا جائے ارتکاز دولت ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ جو آج جس جاگیرداری نظام کے بارے میں ہم ایک فلم اور بل اور یہ ہوتا ہے اگر آپ وراثت کی تقسیم اسلام کے قانون کے مطابق کریں تو ایک نسل نہیں دوسری نسل میں جا کے جاگیرداری نظام دم توڑ دے گا. سبحان اللہ. لیکن وہ اس کے مطابق تقسیم نہیں ہوتا. جس طرح آپ کے سامنے ہے میں بھی واقف آپ بھی واقف ہم سب واقف ہیں بہنوں کا کوئی حصہ دیتا ہی نہیں ہے خواتین کے حصے دیتے ہی نہیں ہیں لکھوا لیے جاتے ہیں. یہاں پہ چلتے چلتے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ. یہ جو لکھوانے کا سلسلہ ہے نا کہ بہنوں سے لکھوا لو اور یہ وہ جو علماء ہیں جو نقطہ سنج وہ کہتے ہیں ایسے نہیں پہلے بہن کے نام کرواؤ اور صرف نام نہ کرواؤ جو اس کے نام ہوا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے اس کو معلوم ہو کہ یہ جو جائیداد میرے پاس آئی ہے جو ورثہ میرے پاس آیا ہے جو میرے باپ کا ترکہ میرے پاس آیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے وہ میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے. یہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد پھر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں یہ اپنے بھائی کو دیتی ہوں بسم اللہ دے. لیکن اسے خبر ہی نہ ہو کہ جو چیز آپ اس سے لکھوا رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے وہ اس کے لیے کتنی مفید اور کتنی نفع بخش ہے اور آپ ایک کاغذ پہ اسے لکھوا لیں یہ ظلم ہے دھوکہ دہی ہے اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے اور اسی کی وجہ سے یہ ارتکاز دولت ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں اسی کی وجہ سے ظلم و ستم کی یہ کہانیاں ہر روز پاکستان کی تاریخ میں رقم ہو رہی ہیں. کاش کہ اسلام کو ماننے والے قرآن کو ماننے والے یہ کہنے والے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین پر ایمان رکھتے ہیں ان کے فرمائے ہوئے پر بھی عمل کریں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم دور بیٹھ کے بہت ساری باتیں دین کے بارے میں کہہ دیتے ہیں اللہ معاف فرمائے. پہلے اگر ہم دین کو پڑھیں سمجھیں غور کریں پھر اس کے بارے میں رائے کا اظہار کریں تو اچھا لگتا ہے. علامہ صاحب ہم ایسے لوگوں کو ایسے گھرانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو وراثت میں حصہ نہیں دیتے بیٹیوں کو بہنوں کو ایون اس حد تک کہ ان کی شادیاں تک نہیں ہونے دیتے اور وہ قرآن سے شادی ہو رہی ہے اب یہ. اور دوسری جانب ہم انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماہ مبارک میں دیگے بھی بانٹ رہے ہیں اور وہ خیرات اور صدقات بھی اس کا اہتمام بھی کریں. یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے اور بہت زیادہ ہے. وہ یہ کہ مثلا کوئی آدمی سال بھر وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے تو وہ کسی مزار پہ جا کے کہتا ہے جی 10 دیگیں دے دو وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اور بھی بہت طریقے چلا کاٹ لو فلاں کر لو یہ کرو تبلیغ کر لو ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ
تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ میں کرتا رہا نا وہ سارا یہ نہیں، یہ ظلم ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ راہ عمل پر صدق کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ چلتے ہوئے گزرتے ہیں. پھر آپ دیگیں بھی دیں، پھر آپ صدقہ بھی کریں، پھر آپ خیرات بھی کریں. اسی طرح ہے کہ دیکھیں ایک آدمی دن بھر تو ڈیوٹی نہ کرے اور اوور ٹائم لگانے کے لیے شام کو آ جائے کہ ڈیوٹی تو میں نہیں دیتا، اوور ٹائم لگاؤں گا، اس کے پیسے مجھے دے دو. تو فجر کی نماز رات بھر کوئی آجر اسے رکھے گا؟ اب فرض نماز کوئی پڑھے کوئی نہ اور وہ نوافل میں رات بھر کھڑا نوافل ادا کرتا رہے، زکوٰۃ دے نہیں اور صدقہ اور خیرات دے رہا ہے. تو ایسا نہیں. جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی پہلے ہے اور اس کے بعد پھر جو نوافل ہے، جو صدقہ ہے، خیرات ہے، وہ اوور ٹائم ہے. وہ بات کی بات. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، میں اس سے پہلے کہ آپ اس نقطے کو بھی ضرور بیان فرمائیے گا، تھوڑی سی تربیت ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پہ مالی عبادت پہ بات کی ہے، زکوٰۃ پہ، خیرات پہ، صدقات پہ. یہ مال کی جو حب ہے، یہ محبت ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے اور اللہ کی محبت میں ہی مال بھی خرچ کیا جائے، اپنی جان بھی حاضر کی جائے؟ کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ کیا بزرگوں نے ان کا کیا چلن ہوا کرتا تھا؟ طریقہ ایک ہی ہے کہ مال کو خرچ کیا جائے. سبحان اللہ. جی مال کو خرچ کرنا ہی مال کی حب کو کم کرتا ہے. جب اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو آپ کے مال کو وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق کم نہیں ہونے دیتا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ساری بہاریں دولت کمانے میں اور دولت کے حصول میں اندھے ہو کر ایک دور میں لگے رہتے. اور قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر اللہ حتی زرتم المقابر. دوڑ لگاتے 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 تم قبر کے دہانے پر پہنچ جاتے ہو، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو تو اس وقت تو سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہوتا ہے. اگر صرف گر جہاں داند حرام اشرا حرام تا قیامت پختہ ماند ای نظام. اگر جہان والے حلال کو حلال جان لیں اور حرام کو حرام سمجھ لیں تو پھر اس نظام کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی آندھی، کوئی طوفان اس کی بنیادوں کو ہلا نہیں سکتا ہے. میں آپ کے توسط سے آخری بات ایک کرنا چاہتا ہوں کہ 3 بنیادی چیزیں ان کی طرف من حیث القوم ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ضرور. دیکھیں اس وقت دنیا میں ایک مسابقت کا عمل جاری ہے. اقوام باہم ایک ستیزہ کار ہے، برسری پیکار ہے، اور یہ اس قوم کا حق ہے کہ جو اپنی قوت سے، اپنے زور عمل سے وہ سٹیج سجاتی ہے اور اس پہ آ کے تخت لگا چاہتی ہے تو ہو کے رہے گی. آپ نے یہ کام کیا ہے، برسوں کیا ہے آپ نے. اب بھی اگر آپ اپنی عظمت رفتہ کو آواز دینا چاہتے ہیں اور شوکت پارینہ کو پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بموں سے نہیں، یہ تڑتڑاہٹ سے نہیں، گلیوں کو خون سے رنگین کرنے سے نہیں. تعلیم پر بنیادی فوکس. نمبر 2 معاشی استحکام. اس وقت دنیا کی اقوام میں وہ قوم سب سے زیادہ عزت اور توقیر کی مالک ہوتی ہے جو معاشی طور پر حکمران ہوتی ہے، جس کے پاس معیشت کا ڈنڈا ہوتا ہے. اور تیسری چیز جس پر فوکس کیا ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلاق. تعلیم، معیشت اور اخلاق. اگر مسلمان قوم پھر سے اپنی ان بنیادی خصائص کی طرف متوجہ ہو گئی تو آنے والا کل مسلمانوں کا ہے. بے شکریہ علامہ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، آپ کی آمد کے ہم شکر گزار ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر صفدر علی بٹ صاحب، آپ کے ممنون ہیں، آپ تشریف لائے. ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آج شعبان معظم کی آخری شب ہو اور کل رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اور پھر ہم داخل ہوں گے ماہ مبارک میں. رحمت و بھرا مہینہ ہے، اس کو ہم نہیں